ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو معبود برحق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ رحمت للعالمین ہیں اور جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور اسی طرح سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی، بالخصوص آل اطہار اور خلفائے راشدین پر صلاۃ و سلام نازل ہو۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آئیے اس مناسبت سے ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی مشہور حدیث ہے جو کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں، میں پاتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ہیں۔ گویا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس کی حکمت دریافت کرنا چاہ رہے تھے، راز معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ تمام 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے ہیں۔ باقی کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے ہیں، تو آخر اس میں بات کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں پڑتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں،
اور اس مہینے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کی طرف اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے اور امام نسائی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں ہمیں معمول سے ہٹ کر معمول سے زائد کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ غفلت کے وقت یا غفلت کی جگہ پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں اور ایسی جگہوں پر جہاں لوگ اللہ سے غافل ہوں، دین سے غافل ہوں، دین سے دور ہوں، بے عملی کے شکار ہوں، بدعملی کا دور دورہ ہو، تو ایسے موقع پر، ایسے زمانے میں اور ایسے مقامات پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ دیندار ظاہر کرے اور جو فرائض و واجبات ہیں اور سنن و نوافل ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل پیرا ہو۔ اس لیے کہ ایسے وقت میں جب لوگ غافل ہوں اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے دور ہوں، تو ایسے موقع پر اگر کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکتا ہے، تو یہ ادا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس حدیث سے یہ بہت ہی اہم بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ چونکہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ غفلت کے ٹائم، غفلت کے موقع پر جب لوگ غافل ہوں، مسلمان کو چاہیے کہ خوب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، دین سے قریب ہوں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس لیے آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ جس وقت عام طور سے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، اس وقت کی عبادت کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ فتنے کے وقت عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ فتنے سے ایک مراد غفلت کا وقت بھی ہے، فتنے کے وقت سے مراد غفلت کا وقت بھی لیا گیا ہے، یعنی غفلت کے وقت اللہ کی عبادت کرنا، دین پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا۔ یہ کتنے شرف کی بات ہے۔ صحابہ کرام دور دور سے
ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے مدینہ منورہ میں، اور ہجرت کی بڑی فضیلت ہے، مہاجرین صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فتنے کے وقت یعنی غفلت کے وقت اللہ کی عبادت کرنا، دین پر جمے رہنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میری طرف ہجرت کرنا، بڑے شرف کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ غفلت کے اوقات میں عبادت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ تہجد کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، غور کریں، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے۔ ایک راز، ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سارا عالم سویا رہتا ہے، تمام لوگ خواب خرگوش میں مست رہتے ہیں، نرم گرم بستر پہ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور اس لیے نماز تہجد کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، دعا ہو، توبہ استغفار ہو، حمد و ثنا ہو، یا تہجد کی نماز ہو، کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کے سلام کا جواب دو، پھیلاؤ سلام کو آپس میں۔ اور فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، انہیں کھانا کھلاؤ۔ اور اسی طرح سے اس میں مہمان کی تکریم بھی شامل ہے، اور موقع مناسبت سے ایک دوسرے کو دعوت دینا، ایک دوسرے کی دعوت میں شریک ہونا، یہ بھی شامل ہے۔ تو فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور فرمایا وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، رشتہ داروں سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑ کے رکھو، رشتہ داری کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ضرورت کے وقت کام آؤ۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ رات میں سوئے رہتے ہیں تو اس وقت نماز ادا کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو دیکھا آپ نے تہجد کی نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، سیدھے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ اس کے مخلص ہونے کی علامت ہے، اس کے دیندار ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اکیلے اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ ایسا کام کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لوگ اس وقت غفلت میں ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے شعبان کے مہینے میں چونکہ لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے انتظار میں ہوتے ہیں اور شعبان کے مہینے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کے زمانے میں جب کہ ہر طرف غفلت کا دور دورہ ہے، لوگ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھول بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بھول بیٹھے ہیں، دین سے بالکل دور ہو چکے ہیں،
ہر طرف بے عملی ہے، بدعملی ہے، کفر و شرک کا دورہ ہے، بدعتوں کا بازار گرم ہے، اور کون سا ایسا گناہ ہے اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں وہ گناہ نہیں ہوتے؟ بڑے بڑے گناہ، سود لے لیں، جوا لے لیں، رشوت لے لیں، شراب نوشی کو لے لیں، زناکاری کو لے لیں، جھوٹ، غیبت، جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں آج کم و بیش ہر جگہ موجود ہیں، اور اس طرح سے لوگ غفلت کے شکار ہیں اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو اس وقت اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھتے ہیں، اور حلال چیزوں پر قناعت کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ غفلت کا زمانہ ہے۔ غفلت کے زمانے میں ہم اس کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ نفلی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اور کوئی دوسرا ایسا مہینہ نہیں تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوں جتنے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، اس کے روزے تو فرض ہیں، لیکن شعبان کا روزہ کبھی ایسا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کا روزہ رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما رأیتہ اکثر صیام منہ فی شعبان، شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو میں نے کسی اور مہینے میں نہیں پایا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ۔ ایک نفلی روزے کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 عاما، اور ایک روایت میں ہے کہ جعل بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو شخص اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے ایک نفلی روزے کی۔ شعبان کے مہینے میں سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اس مہینے میں، اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ایسے ہی ہے، چونکہ رمضان سے پہلے کا یہ مہینہ ہے تو ایک طرح سے مشق ہوتی ہے، ایک طرح سے ہم تیاری کرتے ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے، پہلے سے تیاری کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں عادت پڑ جائے اور ہم سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے فرض نماز سے پہلے سنت کی اہمیت ہوتی ہے، کہ جب اذان ہوتی ہے مسجد میں ہم آتے ہیں تو پہلے سنت پڑھتے ہیں فرض سے پہلے، تو یہ ایسے ہی ہے۔ رمضان کا فرض جو مہینہ ہے وہ آنے والا ہے، تو اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں، سنت ادا کریں، پھر فرض ادا کریں۔ اس کی یہی اہمیت اور حیثیت ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر شعبان کے مہینے میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، لہٰذا پچھلے رمضان کے روزے اگر ہم سے کسی وجہ سے فوت ہو گئے ہوں، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، یا جو خواتین ہیں ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں تو ان کے روزے بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر اب تک قضا نہیں کیے ہیں تو شعبان کے اس مہینے میں قضا کر لیں، اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے، یہ آخری ایام ہیں قضا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، اس کی ایک حکمت لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہونے کی وجہ سے بعض روزے نفلی روزے نہیں رکھ پاتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا، ہر ہفتے میں جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھنا، مشغولیت کی وجہ سے کبھی آپ نہیں رکھ پاتے تھے تو وہ روزے جمع ہو جاتے تھے، تو شعبان کے مہینے میں اس لیے زیادہ روزہ رکھتے تھے تاکہ بھرپائی ہو سکے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور محترم حضرات، ہمیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باضابطہ اللہ کے یہاں سالانہ کے طور پر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔
چاہے اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، خیر اور شر دونوں، سال میں شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اس مہینے میں اللہ کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی حالت میں ہوں اور گناہ کی حالت میں نہ ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اس میں اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں میں روزے کی حالت میں رہوں۔ روزے کی حالت میں رہنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اوپر سے روزہ رکھ کر آپ نماز کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ روزہ بھی ہیں اور دیگر عبادات بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہے، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہماری نیکیاں بہت کم ہیں۔ شعبان کا مہینہ بہترین موسم ہے، بہار کا موسم ہے مومن کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں نیکیوں کرنے کا اہتمام کریں، خاص طور سے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تشریق کی جو نماز ہوتی ہے یعنی اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس کا اہتمام کریں، اس وقت بھی لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لوگ جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے جو اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ غفلت کے وقت اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور قرآن میں ایسے کاروباری لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، ایسے بزنس مین، تجارت کرنے والے لوگ جو تجارت کے وقت بھی جب اللہ کے ذکر کا وقت آتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو وہ غفلت نہیں برتتے ہیں، سارا کاروبار چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ، نیک لوگ کہ جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کی ڈیوٹی، ان کا کام انہیں نہیں روکتا ہے۔ جتنے بھی مشغول ہوں، بزی ہوں دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی کاموں میں، جب نماز کا وقت آئے تو ہمیں اپنا کام چھوڑ کر نماز کو جانا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اس وقت اگر ہم یہ کرتے ہیں اچھا پیغام جائے گا لوگوں میں اور اللہ کو بھی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شعبان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔